عطاء الوحید طاہر صاحب، مبلغ سلسلہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر اور معزز سامعین، آج خاکسار کو حیا کے موضوع پر کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ یعنی یہ کہ حیا جو ہے وہ مرد اور عورت کا زیور ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں خدا تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں رکھ دی ہیں۔ دراصل یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب ہم اپنے آس پاس کے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام چیزوں کو بڑی حکمت کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور ایسے ایسے حیرت انگیز مظاہر پیدا کر دیے ہیں جو کہ نہ صرف قدرت کا شاہکار ہیں بلکہ صاحب عقل لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ نے ان مظاہر میں اور ان شاہکار میں غور و فکر کے اور رہنمائی کے بہت سے سامان رکھ دیے ہیں، جو کہ مختلف طریقوں سے ہمیں سوچنے، سمجھنے اور اپنی ذات اور کردار کو بہتر کرنے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے، خصوصاً جو کہ حکمت اور ڈاکٹری کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، لاجونتی یا چھوئی موئی نام کی ایک بوٹی کا ذکر ضرور سنا ہوگا۔ اس پودے کی یہ خاصیت ہے کہ جب وہ کوئی آہٹ محسوس کرتی ہے تو وہ اپنی نزاکت کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر سمیٹ لیتی ہے، یا اگر اس کو کوئی شخص آ کے چھوئے تو اس کا پودا فوراً مرجھا جاتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے قدرت کے اس شاہکار کے ذریعے سے اپنی مخلوق کو ایک خاموش پیغام دیا ہے کہ حیا ایک ایسا احساس ہے، ایک ایسی صفت ہے جو کہ میں نے ایک معمولی سے پودے کو بھی عطا کی ہوئی ہے۔ تو یہ مثال ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ جب ایک بے زبان اور معمولی سا پودا کسی غیر کا لمس برداشت نہیں کر سکتا اور اسے پتہ ہے کہ جو پاکیزگی ہے وہ چھپانے کی چیز ہے اور دکھانے کی چیز نہیں، تو اس معمولی سے پودے کے مقابلے پر ہم اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے کیسے اس صفت حیا کو اپنی زندگی سے جدا کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم اس خوبی سے منہ موڑ سکتے ہیں جو کہ ہماری روح کا زیور ہے، ہمارے کردار کی بنیاد ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے؟ خدا تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اسے اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کیا، اور جو انسان کے اندر پوشیدہ جبلتیں اور خصوصیات تھیں ان کی بنا پر فرشتوں کو خدا تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اس انسانی مخلوق کو میں نے ایسی ایسی خصوصیات سے نواز دیا ہے کہ جن کا تم گمان نہیں کر سکتے، اور ان کو کہا کہ تم تو یفعلون ما یؤمرون کا مصداق ہو، تمہیں میں نے عبادت کا حکم دے دیا ہے، تسبیح کا حکم دے دیا ہے اور تم اسی میں لگے رہتے ہو، لیکن انسانی نفس میں نے ایک ایسی طاقت رکھی ہے، ایک ایسی قوت رکھی ہے جس نے اسے تمہاری 24 گھنٹے کی عبادت کے باوجود بھی اس نے، خدا تعالیٰ نے انسان کو تم سے ممتاز کر دیا ہے اور تمام مخلوقات سے اس کو بلند مقام دے دیا ہے۔ وہ طاقت کیا ہے؟ وہ طاقت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی کو پہچاننے کی صلاحیت دے کر بھیجا ہے، اسے اپنے اچھے اور برے کی تمیز دے کر بھیجا ہے، اور فرشتوں کے برعکس اس کو یہ اختیار دیا ہے، اسے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود لے سکے۔ پس ہم انسانوں میں سے جو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میں سے تقویٰ کا نورانی رستہ اختیار کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ پھر اس شخص کے دلی نور کو الہامات خاصہ سے کمال تک پہنچا دیتا ہے، اور وہ شخص خدا تعالیٰ کی محبت، معرفت اور قرب کا مزہ محسوس کرنے لگتا ہے اور اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ لیکن
اس کے برعکس ایک اور صورتحال بھی ہے جو انسان کو حیوانات کے درجے سے بھی نیچے گرا دیتی ہے، اور وہ صورتحال ہے فجورہا، یعنی انسان جب بدکاری کی راہوں پر چلنے لگتا ہے، اور اس صورت میں بھی جب وہ بدکاری کی راہوں پر چلنے لگتا ہے تو اسے بے حیائی کی راہوں میں ترقی کے کمال درجے تک پہنچایا جاتا ہے، سوائے گناہ کے، بے حیائی کے، گندے خیالات کے اسے کسی چیز میں مزہ نہیں آتا۔ ایسے ہی بری محفلوں میں اور بری صحبتوں میں اس کو سکون ملنے لگتا ہے، اور اس شخص کی بد طبیعت کے مناسب حال اسے بدکاری کے اور برائی کے الہامات ہونے لگتے ہیں، یعنی یہ کہ ہر وقت برے خیالات اس کے ذہن میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ساری گفتگو ہے اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اگر جو انسان کی اصل عزت ہے اور اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا جو تعین ہے یہ اس کے درست فیصلے کرتے ہیں، اگر تو وہ برے کاموں کی لذت کو چھوڑ کر پاک دامنی اختیار کرتا ہے، بے حیائی کو چھوڑ کر حیا کو اپنانے کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو اس کے یہ درست فیصلے نہ صرف اس کے کردار کو سنوارتے ہیں بلکہ پورے معاشرے کو وہ گندگی سے بچا لیتے ہیں۔ اسی تعلق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان جو ہے وہ تمہارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ میں مومن ہوں تو اس کی بنیادی شرط ہی یہ ہے کہ تم میں شرم اور حیا ہونی چاہیے، ورنہ اگر تم میں شرم اور حیا نہیں ہے تو تم ایک کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر ہم حیا کے معنوں پر غور کریں تو پتہ لگتا ہے کہ جو حیا کا جو خلق ہے یہ اخلاق کی سب سے بنیادی فہرست میں آتا ہے، کیونکہ حیا کے معنوں میں یہ بات شامل ہے کہ کسی برے عمل سے، کسی قبیح عمل سے اپنے نفس میں ایک جھجک محسوس کرنا، ایک رکاوٹ محسوس کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو مرضی کر، بے حیا باش سو ہر چہ خواہی کن، کہ جب تجھ میں کسی برے کام کو کرنے کی جو جھجک ہے، جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ یعنی اگر ایک دفعہ خدا تعالیٰ نے جو انسان کے اندر فطری طور پر حیا کا ایک مادہ رکھا ہے وہ اٹھ جائے تو بات پھر فحاشی تک پہنچ جاتی ہے، اور فحاشی سے آگے پھر بدکاری جیسے، زنا جیسے مکروہ دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس شخص کی جو شخصیت ہے اس میں موجود سیرت اور کردار بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ پس حیا اور پردہ وہ تعلیمات ہیں جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز اسلام سے ہی بہت زور دیا، اور پھر آپ کے بعد تمام صحابہ نے اور ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے مکمل اخلاص کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا کے متعلق تعلیمات تھیں ان کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابیہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں۔ غزوہ احزاب کا موقع تھا، محاصرے کے دوران ان کے بیٹے کی شہادت ہو جاتی ہے۔ وہ ان کے متعلق کچھ معلومات لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں۔ جب آتی ہیں تو وہاں پر مختلف صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور انہوں نے نقاب کیا ہوتا ہے۔ صحابہ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کیسی عورت ہے، اس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور اس نے ابھی بھی اپنے چہرے پر نقاب کیا ہوا ہے۔ حدیث میں لفظ آتے ہیں منتقبۃ، ان کے انہوں نے پورے چہرے کا نقاب کیا ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے یہی ان کے اوپر کمنٹ دینے شروع کیے کہ نہ یہ رو رہی ہیں نہ ماتم کر رہی ہیں، تو یہ کیسی صورتحال ہے۔ انہوں نے جب ان کی آوازیں سنی تو ایک بہت ہی تاریخی جواب ان کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی۔ تو یہ ہے ہماری تہذیب اور ہمارا توکل جس کے اوپر ہمارے گھر بنتے تھے۔ یہ نامحرموں سے دوستی یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ اسلام کا کلچر حیا ہے، پاک دامنی ہے، نکاح ہے۔ یہ تو مغربی تہذیب نے آ کر، بلکہ ان سے قبل جو یہود تھے انہوں نے یہ سازش کی تھی کہ جو دیگر اقوام ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو ہم جدید ثقافت کے نام پر، ماڈرن دور کے تقاضوں کے نام پر ہم خدا تعالیٰ اور مذہب سے دور کر دیں اور تباہی اور بربادی کے گڑھے پہ کھڑا کر دیں۔ اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ ایک پوری مذہبی تاریخ ہے اس کے پیچھے۔ یہود کی ایک الہامی کتاب جو تورات ہے، اس کے علاوہ ان کی ایک فقہ کی کتاب تالمود بھی ہے۔ اس میں ایک بہت مشہور باب ہے یواموت نام سے، اس کے اندر ان کو جو تعلیم دی گئی ہے یہود کو، وہ یہ ہے کہ اصل جو انسان ہے، اصل آدم ہے، وہ تم ہو۔
یعنی تمام مخلوقات سے تم افضل ہو. باقی جتنی بھی مخلوق پیدا کی گئی ہے, جو دیگر اقوام ہے یہود کے علاوہ, ان کے لیے وہ جینٹائلز کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ان کو تمہاری خدمت کے لیے خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یعنی جیسا کہ ہمارا یہ تصور ہے کہ خدا تعالیٰ نے حیوانات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم باقی مخلوقات کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کریں. اور اس مقصد میں کامیابی کے لیے انہوں نے یہ حل ڈھونڈا کہ ہم واقعی جو دیگر اقوام ہیں ان کو حیوانیت کے درجے پر لا کھڑا کرتے ہیں, اور اسی صورت میں پھر ہم ان سے اپنی مرضی کا کام لے سکیں گے. اور اس کے لیے جو پہلا کام انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ مغربی معاشرے میں انہوں نے بے حیائی اور بے شرمی کو پروموٹ کر دیا, اور ان کے خاندانی نظام کو انہوں نے کھود ڈالا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس معاشرے میں بے حیائی پھیل جائے وہ معاشرہ پھر حیوانیت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. اور آج ہم دیکھیں تو ان مغربی اقوام میں بغیر شادی کے تعلقات عام ہو چکے ہیں. آنے والی نسلوں کو اپنے حسب نسب کا, اپنے خاندان کا یقین نہیں رہا, اور یہ جو ہومو سیکشولیٹی, ٹرانسجینڈر جیسی لغویات ہیں وہ ان کا اعتراف کرنے میں ان کو کوئی بھی برائی اور کوئی بھی ان کو مذائقہ نہیں محسوس ہوتا. گویا کہ ان الانسان لفی خسر کی وہ ایک عملی تصویر بن چکے ہیں. بہرحال جو یہودی تھے وہ اپنی انتقام میں مغربی معاشرے اور دیگر اقوام کے خلاف وہ مکمل طور پر کامیاب ہو گئے. لیکن سوچنے اور کی بات یہ ہے کہ آج ہم ایز اے مسلمان اندھا دھند اسی شکست خوردہ جو مغربی معاشرہ ہے, جو شکست کھایا ہوا ہے یہودیوں سے, ان کی تقلید میں ہم مصروف ہیں. بظاہر نظر آنے والی جو چکا چوند ہے اس کو ہی ہم اصل زندگی سمجھ بیٹھے ہیں, اور ہم بھول بیٹھے ہیں کہ اصل زندگی اور دائمی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. وہیں جا کر انسان کو اپنے اعمال کا اور جو اس کے کام ہے اس کا اصل بدلہ ملے گا. لیکن آج ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم نے ان کے پیچھے نہیں چلنا, بلکہ ہم نے اس مقام پر پہنچنا ہے جہاں پر ہم دنیا کو اپنے پیچھے چلائیں. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو دنیا بنا گئی. ہم نے تو اپنے خیر امت ہونے کا ثبوت دینا ہے, اور اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ دوسری اقوام جو مختلف برائیوں میں مبتلا ہو چکی ہے ہم نے ان کی پیروی نہیں کرنی, بلکہ سیدھی راہ کی طرف ہم نے ان کو لے کر آنا ہے, اور اپنا عملی نمونہ ہم نے باقی اقوام کو دکھانا ہے کہ یہ اصل اسلام کی تصویر ہے. اور آج یہ وہ واحد حل ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت کو حاصل کر سکتے ہیں. نعرہ تکبیر, غلام احمد کی, غلام احمد کی, نعرہ تکبیر. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا کے متعلق جو یہ تمام تعلیمات ہیں ان کو خوب کھول کر اور واضح کر کے بیان کیا. آپ نے اپنی ایک کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں انسان کی جو اخلاقی حالتوں کو بیان کیا تو وہاں سب سے پہلے احسان یعنی پاک دامنی کے خلق کو بیان کیا, اور فرمایا کہ یہ جو پاک دامنی ہے یہ صرف اس صورت میں اخلاق کہلا سکتی ہے جبکہ ایک شخص جو بد نظری کی اور بدکاری کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی وہ طاقت رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو اس برے فعل سے بچائے, تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک با اخلاق انسان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف پاک دامن رہنے کی تعلیم نہیں دی بلکہ انسان کو پاک دامن رہنے کے علاج بھی بتا دیے ہیں, اور سب سے پہلا علاج ہی یہی بتایا ہے کہ نامحرم عورتوں کا ناچنا اور گانا بالکل نہ دیکھو, نہ ہی اچھی نظر سے اور نہ ہی بری نظر سے. وہاں آپ نے ایک بھوکے کتے کی مثال دی ہے کہ اگر ہم اس کے آگے نرم روٹیاں رکھ دیں اور پھر اس سے یہ امید رکھیں کہ وہ ان روٹیوں کو نہیں کھائے گا تو ہم اس خیال پر غلطی پر ہیں. بس ہمیں اپنی کوششوں کے ساتھ ساتھ اس جنگ میں خدا تعالیٰ کا فضل بھی طلب کرنا ہوگا, کیونکہ جب تک خدا تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو ہم اس جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی مضمون کے حوالے سے حیا اور غض بصر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں کہ ہم احمدیوں کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے, شیطان ہر طرف سے پرزور حملے کر رہا ہے. اگر مسلمانوں اور خاص طور پر احمدی مسلمانوں, مردوں اور عورتوں نے
مذہبی اقتدار کو قائم رکھنے کی کوشش نہ کی تو پھر ہمارے بچنے کی کوئی ضمانت نہیں۔ ہم دوسروں سے بڑھ کر خدا کی پکڑ میں ہوں گے کیونکہ ہم نے حق کو سمجھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا لیکن ہم نے اس کو نہیں مانا۔ بس اگر ہم نے اپنے آپ کو ختم ہونے سے بچانا ہے تو پھر اسلامی تعلیمات کے ساتھ پر اعتماد ہو کر اس دنیا میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ بس جیسا کہ میں نے پہلے کہا، خاص طور پر نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا سے متاثر ہو کر اس کے پیچھے چلنے کی بجائے دنیا کو اپنے پیچھے چلانے کی ضرورت ہے۔ بس ہر ایسی چیز سے بچو جس سے تمہارے جذبات بھڑک سکتے ہوں۔ عورتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا، ان میں مکس اپ ہونا، گندی فلمیں دیکھنا، نامحرموں سے فیس بک پر یا کسی اور ذریعے سے چیٹ وغیرہ کرنا، یہ چیزیں پھر پاکیزہ نہیں رہتیں۔ بس سامعین، آج اگر ہم سب نے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو سکون سے، عزت سے اور برکتوں سے بھرنا ہے تو ہمیں ہر اس دروازے کو بند کرنا ہوگا جو بے حیائی کی طرف کھلتا ہے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہمارا اپنے خدا سے ایک کامل تعلق ہو، اس پر ایک کامل توکل ہو، اور ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، اور ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، اور سب سے بڑھ کر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں۔ تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم اپنی نسلوں کو ایک پاکیزہ اور کامل روحانی ماحول میں پرورش پاتا ہوا دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے حیائی کے ہر رستے سے بچنے اور پاکیزگی اور طہارت کی راہوں پر چلنے کی توفیق دے، ہماری نسلوں کو ایمان اور حیا کا وارث بنائے، اور ہمارے گھروں کو امن و سکون اور رحمتوں کا گہوارہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔